الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ. پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنیں اور مائیں تمام مل کر ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماں، ہمارے حضرت مولانا سکندر صاحب کی دعوت پر اور یہاں کی ٹرسٹیوں کی دعوت پر اور اساتذہ کی دعوت پر میں آپ کے احمد آباد شہر میں قاضی کا ڈھابا ٹیکرے والی مسجد میں مدرسے کے جلسے میں حاضر ہوا. میں ایسے وقت حاضر ہوا ہوں
کہ میری آواز پر بہت زیادہ اثر ہے۔ میں 15 تاریخ سے گھر سے نکلا، پرسوں رات میں گجرات پہنچا، پورے انڈیا کے سفر میں تھا۔ وہاں کے لوگ کئی جگہ سویابین کا تیل کھاتے ہیں، تو وہ ہمارے گلے کو متاثر کر کے رہا، ورنہ میری آواز کبھی بیٹھتی نہیں۔ اللہ کا احسان ہے، دنیا دارالاسباب ہے۔ مدھیہ پردیش میں سویابین بہت کھایا جاتا ہے، جب سے وہاں وہ کھانے میں آیا ہے تب سے آواز پر کافی اثر ہے، اور گولیاں چوس چوس کر کام روزانہ چل رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات دعا کرو کہ میری آواز کو کھول دے۔ مولانا سکندر صاحب سے بہت دیرینہ ملاقات ہے، پتھر والی مسجد سے، بہت برسوں پہلے سے، تو انہوں نے پرانی یاد کو تازہ کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو اور ہمارے ملنے جلنے کو جنت میں ملاقات کا ذریعہ بنا۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں ایمان والوں کا درجہ بھی بلند کروں گا، ہر مسلمان کا، مرد ہو یا عورت، اور خاص کر ان لوگوں کا جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، ایمان والوں کو درجے ملیں گے ہی ملیں گے، مگر اس سے اونچے درجے ہوں گے جن کو ایمان کے ساتھ اللہ نے علم دین عطا فرمایا۔ مدرسے کے جلسے میں آیا ہوں تو اسی کے بارے میں کہوں گا کہ دین کا علم کیا ہے۔ ابھی آپ کے یہاں ایک اسکول کے اوپننگ میں بھی آیا تھا، ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی بنیاد پر، تو وہاں میں نے دنیاوی تعلیم کے فضائل اور ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے فضائل دونوں بیان فرمائے۔ دین کا علم کیا چیز ہے جس کو حلال اور حرام کا علم کہا جاتا ہے، جائز اور ناجائز کا علم کہا جاتا ہے۔ اگر یہ علم انسان کے پاس نہ ہو، آپ لاکھ یونیورسٹیوں میں پڑھ کر آؤ، سچے مسلمان تو دور، آپ سچے انسان بھی نہیں بن سکتے۔ میں نے انگریزی پڑھا ہے بی اے تک۔ جن اسکولوں میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے اور کالجز میں نے بھی انہی اسکول کالج میں پڑھا ہے۔ زیادہ تر میرا مطالعہ قرآن حدیث کے ساتھ انگریزی میں ہے۔ میری زندگی میں جس چیز نے انقلاب دیا ہے وہ دین کی تعلیم ہے۔ میں آج اس مدرسے کے جلسے میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کہاں مار کھا رہے ہیں۔ حلال اور حرام کا علم ان مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس چھوٹے سے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، بہشتی ثمر میں، بہشتی زیور میں۔ اللہ کے حقوق کیا ہے، بندوں کے حقوق کیا ہے، وہی مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اللہ کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ آپ نے نکاح کیا کسی عورت سے تو بیوی اور وائف کا حق کیا ہے، وہ آپ کو یہ مدرسے والے بتلائیں گے، اسکول کالج والے نہیں بتلائیں گے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ کو میں نے پڑھا ہے، ناسٹک پیدا ہوا ہے، نان بلیور ان گاڈ،
بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوئے مگر خدا کا انکار کرنے والے تھے. مار انسان یہی کھاتا ہے، خدائی علم، نبیوں والا علم انسان کے پاس نہ ہو، وہ وہی انسان مار کھاتا ہے. مدرسوں کا علم پڑھنے سے آسٹک بنو گے، ناسٹک نہیں بنو گے. ایک اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا. نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھو گے. بیوی کے لیے اپنے شوہر کا حق، پتی کا، ہسبینڈ کا حق، وہ یہ مدرسے والے بتائیں. اسکول کالج یونیورسٹی والوں کو وہ میدان ہی نہیں. اولاد کا حق کیا ہے وہ ان مدرسوں میں پڑھایا جائے گا. بیشتی زیور میں سمجھایا جائے گا کہ اولاد کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم دینا ضروری ہے، ورنہ اولادیں تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں. میں 2 جگہ علاج کے لیے بیٹھتا ہوں. سورج شہر میں کل ہی بیٹھا تھا. ہر سوموار کو وہاں سے لائیو بیان بھی ہوتا ہے. مینار مسجد بھاگل 4 رستہ سورج سے لوگ دیسی دواؤں کے لیے اور عملیات کے لیے بھی آتے ہیں، اور جمعہ کو انکلیشور بیٹھتا ہوں. آپ کے احمد آباد کے بھی بہت لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں خطرناک بیماریوں کے علاج کے لیے. یہ کل جو میں بیٹھا تھا، 4 عورتیں لیٹر لکھ کر لائی تھی کہ لڑکے کالج کرتے ہیں مگر ہماری ایک بھی بات مانتے نہیں اور ہمارے سامنے زبان درازی کرتے ہیں. میں نے ان عورتوں سے پوچھا، میں بیچ میں بیٹھتا ہوں، ادھر اس عورت ادھر اس کا مرد، یہاں گیٹ ہوتا ہے، ادھر مرد بیٹھتے ہیں، ہال ہے، مردوں کا الگ ہے عورتوں کا الگ ہے، دونوں محرم ساتھ بٹھا. دونوں ماں باپ کو میں نے پوچھا کالج میں کیا پڑھتے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے سائنس، کوئی کہہ رہا ہے کامرس، کوئی کہہ رہا ہے آرٹس. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بول رہا ہوں. میں نے کہا آپ نے ان کو دین کا علم کتنا پڑھایا، حلال و حرام کا علم کتنا پڑھایا؟ تو کہنے لگے کہ ایک حافظ صاحب گھر پر آتے تھے، بس وہ قرآن کے حروف پڑھا کر گئے، بس اتنا دین کا علم دیا. جائز ناجائز کی کوئی کتاب نہیں، تعلیم الاسلام نہیں، اللہ کے رسول نہیں، دینی کتابیں نہیں، بیشتی ثمر اور بیشتی زیور نہیں. جب دین نہیں پڑھاؤ گے تو اولادیں، جو غیر مسلم اولادیں حرکت کرتی ہے وہی حرکتیں تمہاری اولاد بھی کرے. یہ کل کی بات کہہ رہا ہوں. دین کا علم انسان کو حلال اور حرام کی تمیز اور فرق سمجھاتا ہے، جائز اور ناجائز کا فرق سمجھاتا ہے. دنیاوی تعلیم بھی اللہ ہی نے انسان کو دی ہے. زور سے بے شک بولو، اللہ ہی نے دیا ہے کہ نہیں دیا؟ مگر ہم مار یہاں کھاتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کی وجہ سے بچوں کو دینی مدرسوں سے اٹھا لیتے ہیں، پھر یہ بچے نالائق بنتے ہیں. ہزاروں لڑکیوں نے کالج یونیورسٹیوں میں اور آفیسز میں، مالوں میں کام کرنے کی وجہ سے مردوں کے ساتھ ہزاروں لڑکیوں نے پچھلے 10 سال میں ایمان چھوڑ دیا. میں مسافر آدمی ہوں، آپ مجھ سے پوچھو، ہزاروں لڑکیوں نے کیوں چھوڑا؟ آپ نے اس کو اسلامی تعلیم نہیں دی. انسان مرد کے ساتھ رہتا ہے تو غلطی ہو جاتی ہے، مگر آپ نے اتنا بھی ایمان نہیں پلایا کہ وہ غیر کو آپ کی بیٹی یا بچی اس کو کلمہ پڑھا دیتی. بے شک بولو زور سے، ایک آدمی ایمان میں داخل ہو کر جنت میں چلا جائے. اگر آپ کی بچیاں ایمان چھوڑ رہی ہے، روز واٹس ایپ پہ آتا ہے، روز واٹس ایپ پر آتا ہے. ابھی بیٹھا تھا موبائل دیکھ رہا تھا، میرے کام کی چیزیں، یہ لوگ لائیو بیان سن رہے براڈ کاسٹ پر، ہمارے براڈ کاسٹ پر 50 سے زیادہ ملکوں پر اس پر سے میسج چھوڑتا ہوں. ابھی ایک لڑکی کا آیا کہ کسی غیر کے پاس
کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کلکٹر کو عرضی دی، اب بھی جسٹ میسج آیا فوٹو کے ساتھ. آپ سمجھو امت کہاں مار کھا رہی ہے. دنیاوی تعلیم سے کبھی ہمارے عالموں نے کبھی نہیں روکا. خوب ایجوکیشن لو، ایجوکیشن تو اچھی چیز ہے، تعلیم اچھی چیز ہے، مگر دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں آئے گا. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء. اللہ سے سب سے زیادہ کوئی ڈرتا ہے تو وہ لوگ ڈرتے ہیں جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، علم رکھتے ہیں. میں آپ کو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، سب مل کر زور سے بولو، دنیا کی تعلیم کے ساتھ زور سے بولو کون سی تعلیم ضروری ہے؟ دین کی تعلیم. تو سماج پکڑ میں رہے گا. مدرسہ پڑھاؤ گے، پڑوسی کا حق کیا ہے وہ مدرسے والے بتلائیں. پڑوسیوں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ دین نہیں پڑھا ہے، پڑوسیوں سے لوگ جھگڑے کریں گے. جانوروں کا حق یہ مدرسے والے بتلائیں گے. آپ رشتہ داروں کا حق مدرسے والے بتلائیں. والد اور پپا کے انتقال کے بعد بھائی بہنوں میں کتنا حصہ تقسیم کرنا ہے، بھائی کو کتنا ملے گا، بہن کو کتنا ملے گا، یہ مدرسے والے بتلائیں گے، اسکول کالج والے نہیں بتلائیں گے. حلال بزنس کون سا ہے، حرام کون سا ہے، یہ مدرسے والے بتلائیں گے، اسکول کالج والے نہیں بتلائیں گے. ان کا میدان ہی نہیں ہو. کھیتی باڑی حلال کس طریقے سے کرنا ہے وہ آپ کو مدرسے والے بتلائیں. مردوں کے لیے سونا پہننا حرام، سونا پہننا زور سے بولو، مردوں کے لیے یہ مدرسے والے بتلائیں. عورتوں کے لیے جائز، مردوں کو صرف ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت دی، اور زیادہ پہننا چاہو آپ پہن سکتے ہیں. سونے کا بزنس کر سکتے ہو مگر مردوں کے لیے سونا پہننا حرام. ریشم کا کپڑا عورتوں کے لیے حلال ہے، سب مل کر زور سے بولو، مگر مردوں کے لیے حرام. یہ آپ کو مدرسے والے بتلائیں گے. پیشاب اور استنجا کرنے کا طریقہ یہ آپ کو مدرسے والے بتلائیں گے. قبلے کی طرف پیشاب نہ کرو، قبلے کی پیٹھ بھی نہ کرو. بند ٹوائلٹ میں نہیں کر سکتے تو کھلے میدان میں تو کر ہی نہیں سکتے. نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کب ٹوٹ جائے گی، نماز سب صحیح کب ہوگی، یہ مدرسے والے بتلائیں. آپ کا دل صاف ستھرا ہوتا نا تو بچوں نے دینی پروگرام کتنا پیارا پیش کیا ہے. بے شک بولو اثر لینے والا ان بچوں سے بھی اثر لے سکتا ہے. قرآن و حدیث کے بارے میں آپ کو کتنی معصوم زبان میں پیاری پیاری باتیں بتلائی. حدیث کے حوالوں سے، قرآن کے حوالوں سے، تقریر سے، نعت و نظم سے، مکالمے سے. دادا دادی نانا نانی کا حق کیا ہے وہ مدرسے والے بتلائیں. مردوں کا سطر پیٹ سے لے کر گھٹنے کی ہڈی تک آگے اور پیچھے دونوں سائڈ، عورت کا پورا بدن سطر. بغیر ضرورت کے بغیر اپنا سطر آپ بھی بغیر ضرورت کے دیکھ نہیں سکتے، بلا ضرورت کھول بھی نہیں سکتے. تو دوسروں کے سامنے تو کھولنا بہت بڑا گناہ ہے. آج دنیا ننگی ہو گئی راستوں پر. میں ابھی جودھپور میں تھا 2 مہینے پہلے، زبان پر لانا بھی شرم آتی آپ کے سامنے. بڑودہ کی طرح یا احمد آباد کی طرح بڑی بڑی سڑکیں نہیں، ذرا سڑکیں چھوٹی ہیں. ٹریفک جام ہو گئی تو ایک رکشے میں سے فورن کی 2-3 لڑکیاں اور انڈیا کی بھی 2-3 لڑکیاں اندر کے جو کپڑے پہنتی ہیں نا وہ کپڑے پہن کر روڈ پر چل رہے، روڈ پر. یہ آنکھوں سے دیکھا.
ٹریفک جام تھی، آپ دیکھ لو، آپ سب غیر مسلم تھی، فورن سے آئی تھی، مگر ایمانداری سے بے شک بولو، ایمان اور دین ہوتا جب سب مل کر زور سے جواب تو یہ ننگے کپڑے پہنتی وہ روڈ پر. یہ آپ کو دین سمجھا ہے کہ عورت کا سطر کیا ہے. مرد کے مرنے کے بعد، مرد کی جینٹس کے مرنے کے بعد کفن 3 کپڑوں کا حکم دیا اللہ نے. یہ مدرسے والے آپ کو بتلائیں اور سب مل کر بولو. عورت کے مرنے کے بعد بولو کتنے کپڑے ہیں؟ 5 کپڑے. زور سے بولو، یاد نہیں؟ 5. کیوں عورت کے 5 کپڑے بتلا؟ کہ آج میری بندی کو دفن کرنے کے لیے کوئی غیر مرد بھی آئے گا، اگر مان لو اچانک بھی نظر پڑ گئی تو اس کے بدن کے کسی حصے پر اس کا خیال بھی نہیں جائے گا، تو 2 کپڑے اور لگا دیے. جب مرنے کے بعد عورت سے کوئی فتنہ نہیں، تب 5 کپڑوں میں کفن دینے کا اللہ نے حکم دیا. تو زندگی میں جس عورت کے ننگے کپڑے پہن کر یا باریک کپڑے پہن کر روڈ پر چلے گی یا فٹ اور چست کپڑے پہنے گی، جینس اور پینٹ مردوں کی طرح پہنے گی اور بے شرم اور بے حیا بن کر بغیر برقعے کے لالی پاؤڈر لگا کر روڈ پر گھومے گی، جب مرنے کے بعد 5 کپڑوں میں اتنی عزت کے ساتھ وہ قبر میں سلاتا ہے، جب آپ تو سب مل کر، تو کیا اس کو بے پردہ روڈ پر گھومنے کی اجازت دے گا؟ یہ تعلیم مدرسے والے بتلائیں. آپ کی ہزاروں بچیوں نے پورے انڈیا میں ایمان چھوڑا ہے، آپ نے دینی تعلیم نہیں دی اس کی بنیاد پر. ابھی جے پور میں کہہ کر آیا، بیکانیر میں کہہ کر آیا، اڑیسہ کہہ کر آیا، کل ہی بہار سے آیا تو وہاں کہہ کر آیا. ایسی چھوٹی چھوٹی جلسیاں نہیں ہوتی جو احمد آباد میں ہوتی، یہ تو چھوٹی سی جلسی ہے. تم یوٹیوب پر دیکھو تو صحیح، اڑیسہ کا پروگرام دیکھو، ابھی کا ہے کہ 29 تاریخ کا یوٹیوب پر ہے، دیکھو آپ. پرسوں کا بہار کا دیکھو. آپ کے گجرات کے علاقے کے اجتماع شرما جائے، ایسا مجمع ہوتا ہے. یہ بات وہاں بھی کہہ کر آیا، آج آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. بے شک بولو، دین کے علم سے انسان سچا انسان اور مسلمان بنتا. زور سے بولو نا بے شک. ہاں، ہم یہاں مار یہاں کھاتے ہیں. آج وہ بچیاں ماں باپ کو کورٹ میں، ماں باپ کیس کرتے ہیں، گھسیٹ کر لے جاتی، کورٹ کے جج کے سامنے کہتے کہ ماں باپ کو میں نہیں جانتے، آپ نے دین نہیں پڑھایا، تو آج آپ کو کلہاڑی سے خطرناک جھٹکے کھانے پڑتے. یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، 4 سال کی، 5 سال کی، 7 سال کی، 10 سال کی، 12 سال کی، آپ جاگ جاؤ. آنے والا زمانہ اس سے خراب ہوگا. قرب قیامت کا زمانہ ہے، قیامت چند برس میں آنے والی ہے. چھوٹی نشانیاں قیامت کی پوری ہو گئی، بڑی نشانیوں میں ہم لوگ داخل ہیں. لاؤڈ سپیکر بگڑ جائے تو آپ جو ہے الیکٹریشین ہی کو بلائیں گے. پنکھا بگڑ جائے تو الیکٹریشین کا کام ہے. گاڑی بگڑ جائے میکینک کا کام ہے. آپ کی گاڑی بگڑ جائے تو مجھے نہیں بلائیں گے کہ مولانا میری گاڑی ریپیئر کر دو، جتنی چالو ہوگی وہ بھی بگڑ جائے کیونکہ میرا کام نہیں. تو دین کا علم، جب پنکھا لائٹ کا کام الیکٹریشین سے لیتے ہو، گاڑی بگڑ جائے تو میکینک سے لیتے ہو، ٹیلرنگ کا کام ہو تو ٹیلر سے ملاقات کرتے ہو. سب مل کر بولو، دین کا علم بولو کس سے پوچھنا پڑے گا؟ عالموں سے. زور سے بولو، کس سے پوچھنا؟ علماء کرام آپ کو بتلائیں گے کہ حلال و حرام کیا چیز. یہ بچیوں کو اور بچوں کو دین نہیں پڑھاتے، اس لیے یہ ان سالوں میں انہوں نے ایمان چھوڑ کر وہ بھی جہنم میں گئی، اور ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں. کہیں ایسا نہ ہو ماں باپ کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے. اور پوچھو کتنی بچیوں کو ان غیروں نے مار ڈالا. ایمان بھی گیا اور جنت بھی گئی. ابھی بھی جاگ جاؤ، آنے والی بچیوں کو دنیا کے ساتھ دین پڑھاؤ. آپ کو بچیوں کو بھی ایجوکیشن دے رہا ہوں میں، حلال کا فتویٰ دیتا ہوں، جائز ہے، مگر بالغ ہونے کے بعد کسی بھی لڑکے کے لڑکوں کے ساتھ، مسلمان لڑکے ہوں اس کالج میں یا اسکول میں یا غیر ہوں، کسی کے ساتھ بھی ایک کلاس میں بٹھا کر پڑھانا، زور سے بولو سب مل کر، جائز
نہیں ہے۔ آپ مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھو کہ ہم مدرسہ کھول رہے ہیں، لڑکے بالغ اور لڑکیاں بھی بالغ ہیں، کیا دین کا علم ہم ایک کلاس میں بٹھا کر پڑھا سکتے ہیں؟ فتویٰ پوچھ لو، آپ کو کہیں گے کہ ناجائز ہے، حرام ہے، منع کریں گے۔ دین کا علم، حلال و حرام کا علم، قرآن اور حدیث کا علم ایک کلاس میں بٹھا کر پڑھانا جائز نہیں ہے، تو دنیا کا علم ایک کلاس میں بٹھا کر بالغ ہونے کے بعد کیسے جائے؟ میں آپ کو مدرسہ کی قیمت سمجھا رہا ہوں۔ مسجد میں جاؤ سیدھے پاؤں سے جاؤ، یہ مدرسہ بتلائے گا، نکلو الٹے پاؤں سے نکلو، مصلی پر سیدھے پاؤں سے جاؤ، نکلو تو الٹے پاؤں سے جاؤ، ٹوائلٹ میں جاؤ الٹے پاؤں سے جاؤ، نکلو سیدھے پاؤں سے جاؤ، یہ آپ کو مدرسے والے بتلائیں۔ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے بعد یورپ کے ممالک میں دیکھا، اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں، پارلیمنٹ جھوٹی پارلیمنٹ، ہمارے یہاں کی پارلیمنٹ کی طرح نہیں ہوتا۔ بعض ملکوں میں آپ پارلیمنٹ میں آرام سے اندر جا کے بیٹھ سکتے ہیں، پارلیمنٹ سے نکلے ممبر آف پارلیمنٹ کھڑے کھڑے پیشاب کر، کھڑے کھڑے۔ میں نے دل میں کہا یا اللہ تو نے اگر ہم کو دین کا علم نہیں دیا ہوتا، بھائی بے شک بولو نا زور سے، اللہ ہم بھی ایسا ہی کریں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے دین، اور آج ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ مدرسے چلانے والے جو انڈیا بھر میں مدرسے چلاتے ہیں یا دنیا میں، یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ مدرسہ کیا چیز ہے آپ کو معلوم ہے؟ مدرسہ آپ کو اچھے امام دیتے ہیں، مدرسہ آپ کو اچھے استاد دیتے ہیں، مدرسہ دعوت و تبلیغ کے بزرگان دین جو کام کر رہے ہیں، جب مل کر زور سے بے شک بولو یہ مدرسوں سے فائدہ ہے۔ خانقاہوں میں جو کافرین ہیں یہ مدرسوں سے فائدہ ہو۔ مدرسہ اسلام کا پاور ہاؤس ہے، بجلی ہاؤس ہے، یہاں سے سب کو پانی پہنچ رہا ہے، بجلی مل رہی ہے۔ بندوں کا حق، حلال روزی، ادھار کسی سے معاملہ کیا تو قرآن آپ کو سمجھائے گا، مدرسے والے بتلائیں گے کہ 2 گواہ رکھو، اتنے پیسے لیے اور اتنے مدت پر پیسے واپس لینا ہے۔ گواہ اس لیے رکھو کہ جب پیسہ لینے کا معاملہ ہے تو آپس میں جھگڑا کھڑا۔ زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام نے بتلایا ہے۔ جھوٹ نہ بولو، قرآن مدرسے والے بتلائیں۔ شراب نہ پیو، مدرسے والے بتلائیں۔ یہ علاج میں بیٹھتا ہوں نا تو ماں باپ یہ بھی لے کر آتے ہیں کہ بچے ہمارے نشہ کرتے ہیں، انجیکشن سے، سونگھنے سے، پینے سے۔ کل میں بہار سے آیا نا، بمبئی فلائٹ سے اترا تو میں اندھیری سے ٹرین پکڑ لی تھی، اور میری دوسری ٹرین گجرات کی بوری ولی سے تھی، تو میرا فرسٹ کلاس، آپ سوچو تو صحیح، ایئر کنڈیشن، کوئی ڈاکٹر کوئی وکیل، یعنی اللہ کو گواہ رکھ کر کہہ رہا ہوں، سب نے اپنے باکس میں سے، میں اور میرا جو ساتھی تھا اس کے چہرے پر ڈالی تھے، زیادہ تر غیر لوگ تھے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے بمبئی کے پاس لوکل ٹرینیں چلتی ہیں نا، 1 منٹ کی کھڑی رہتی ہے، دم دم، تو یہ لوگ جیسے چڑھے تو اپنے بکسوں میں سے جو ان کے پاس سوٹکیس تھی، ہم نے دیکھا برابر دھیمے دھیمے ایک میں کر کے شراب کی انگلش بوتلیں نکالی اور پینا شروع کی، اور کسی کے باکس میں نہیں تھی تو اس نے کہا انگلش میں اس کو، I haven't today, please give me a bottle۔ اس نے دوسرے کے پاس مانگی اور اس کے شراب میں سے دوسرا رکھا۔ 1-2 مسلمان بھی تھے، میں نے ان سے پوچھا کان میں، کسی کو پتہ نہ چلے اس طرح کہ یہ ایئر کنڈیشن کمرے میں یہ زیادہ تر لوگ جو شراب پی رہے ہیں کون لوگ؟ کہا اس میں مولانا زیادہ تر ڈاکٹرز، انجینئرز، وکیل حضرات ہیں، چاہے غیر تھے وہ، مگر مجھے آپ بتلاؤ، جواب دو، آپ مدرسے کے جلسے میں بیٹھے ہو، اگر ان لوگوں کے پاس اللہ کے دین کا علم ہوتا، پورا مجمع جواب دو، تو یہ شراب اور دارو پیتے نہیں۔ آپ سمجھو بات، یہ کل کی بات کہہ رہا ہوں، کل رات، سوری کل نہیں، کل تو میں سورت میں تھا، پرسوں میں بہار سے،
آپ سمجھو بات کو، بہت پڑھا لکھا طبقہ شراب پیتا ہے، کیوں؟ سب کچھ ہے مگر دین نہیں۔ اس کے مقابلے میں دعوت و تبلیغ میں کام کرنے والے یا خانقاہوں میں رہنے والے جو اللہ والوں کے پاس رہتے ہیں، جو اس زمانے میں شروع جوانی میں دین پر نہیں تھے مگر آج دعوت و تبلیغ کی محنت سے جب اللہ والوں کے پاس بیٹھے یا خانقاہوں میں بزرگوں کے پاس بیٹھے، آج وہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ ہم پہلے شراب کے اڈے چلاتے تھے۔ میرا ابھی پوری ولی میں بیان تھا پچھلے سال، میری ٹرین لیٹ ہوئی تو مجھ سے پہلے متولی صاحب نے ایک جماعتی بھائی کو کھڑا کر دیا، 5-7 منٹ وہ تقریر کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھائی دین اتنی بڑی برکت ہے کہ میں تمہاری پوری ولی کا رہنے والا ہوں، تم سب کو معلوم ہوگا کہ میرا شراب کا اڈا چلتا تھا، پولیس نے میری یہ ٹانگ توڑ ڈالی تھی مار مار کے، فرمایا پہلے یہ حال تھا میرا، اور اب دیکھو کہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے وہ سارے گناہ چھوٹ گئے، اب میں روزی بھی حلال کھاتا ہوں اور امت کو بھی صحیح تعلیم دیتا ہوں۔ یہ گھروں میں دین آنے کی زور سے بے شک بولو برکت سے، یہ دین آپ کو مدرسوں سے ملتا، سب کو مدرسوں سے ملتا۔ دنیا پڑھاؤ، آپ خوب پڑھاؤ، نہیں پڑھاتے ہو میں کہتا ہوں اب ایجوکیشن دو، مگر اللہ کا حکم سمجھو کہ بالغ ہونے کے بعد لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ مت بھیجو ورنہ رونا پڑتا۔ آپ کو میں بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ گوگل سرچ کرو لڑکیوں کی کہاں MBBS کی کہاں تعلیم ہو رہی ہے، اور ڈاکٹروں کی ڈگریوں کی تعلیم اور کون سی کالجز ہے، یونیورسٹیز کہاں ہے، احمد آباد میں کہاں ہے، پونے میں کہاں ہے، بمبئی میں کہاں ہے، دلی میں کہاں ہے، ہریانہ میں کہاں ہے، آپ کو گوگل پر مل جائے۔ اسلامک کالج کہاں ہے، اونلی گرلس اسکول ہو وہی بھیجیے، ورنہ کوئی گارنٹی نہیں کہ آنے والے زمانے میں آپ کو کس حالت سے رونا پڑے۔ یہ سب قیامت کی نشانی ہو۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ مرد ہو یا عورت قیامت سے پہلے ایمان ہاتھ کی ہتھیلی میں انگارہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ حدیث میں صبح میں مسلمان ہوگا، شام کو ایمان چھوڑے گا، شام کو مسلمان ہوگا۔ حدیث سنا رہا ہوں، بے شک بولو صبح میں ایمان چھوڑ دے۔ مدرسے کی قیمت سمجھو، مدرسہ انسان کو انسان بناتا ہے، سچا مسلمان بناتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا گھروں میں تعلیم زندہ کرو، فضائل اعمال کی یا اور کوئی حدیث کی کتاب جو آپ کو ٹھیک لگے۔ مسجد پر جماعت میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا، اللہ کے راستوں میں نکل کر بار بار تعلیم دی گئی کہ نکلو تاکہ دین سیکھو اور زندگی جینے کا مزہ آئے گا۔ اب میں آپ کو ایک قصہ سناؤں، جو لوگ اخبار اور پیپر پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا، ابھی 2 مہینے پہلے گوا کی ایک عورت جس نے 10 یونیورسٹیوں میں پڑھا تھا، واٹس ایپ پر بھی آیا تھا، پیپروں میں پہلے پیج پر، اس نے اپنے 5 برس کے بچے کو گلا گھونٹ کے مارا، بہت بڑی۔ ابھی وہ عورت جیل میں، ویل ایجوکیٹڈ لیڈی۔ گجرات متر میں سمپتی شاہ کا لیکھ آتا ہے، انہوں نے لکھا کہ دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں پڑھی مگر ایشور اور اللہ کی تعلیم اس کے پاس نہیں تھی، اس لیے شوہر اور پتی کا غصہ بچے پر نکالا۔ میں آپ سے جواب پوچھوں گا، زور سے جواب دینا پڑے گا۔ اس عورت کے پاس خدا کے دین کا علم ہوتا تو شوہر اور ہسبینڈ کا غصہ جواب دو سب مل کر بچے پر نکال سکتی تھی؟ نہیں، بچے کو مارا بے وجہ، ابھی وہ جیل میں، گوا کی۔ کیوں؟ دین کے علم سے گھروں سے جھگڑے بھی مٹ جائیں، صبر کرنا سیکھو گے، نعمتوں پر شکر کرنا سیکھو گے۔ ابھی ہمارے مدرسوں میں اینیول ایگزامینیشن ہوئی، سب مدرسوں میں، آپ کے احمد آباد میں بھی کئی دارالعلوم وہاں بھی چھٹیاں ہو گئی۔ دارالعلوم کے گیٹ پر بڑے بڑے بورڈ لگتے، یہ علماء بیٹھے پوچھ رہا، عربی پہلے میں اتنے ناپاس، عربی 2 میں اتنے ناپاس، عربی 3 میں اتنے ناپاس، عربی 4 میں اتنے ناپاس، بورڈ لگتے۔ آج نیچے لکھا ہے صبر کر کے آئندہ سال محنت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔
ہمارے مدرسے کے بچے ندی میں نہیں کودتے، پنکھے کے ساتھ نہیں لٹکتے. جب بھی ایس ایس سی کی ایگزام آتی ہے مجھے پوچھو میں اخبارات کا میں بھی کیڑا ہوں، میں بہت اخبارات پڑھتا ہوں. گجرات کی سب سے بڑی ندی نرمدا ہے. زور سے بولو بھائی، کون سی ہے؟ نرمدا کے چاروں طرف پولیس کو کھڑی کرتے. جب ایس ایس سی کی ایگزام اور 12 کی ایگزام آتی ہے نا، پولیس کو کھڑا کر کے نیٹ لگاتے، گورنمنٹ نیٹ لگاتے. کیوں؟ کہ بچے ناپاس ہوتے تو اندر کود کے بھسکا مارتے. کالج یونیورسٹیوں کے بچے کیوں آتم ہتیا کرتے ہیں؟ ہمارے مدرسوں کے بچے آتم ہتیا کیوں نہیں کرتے؟ نعمتوں پر شکر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا. بے شک بولو زور سے، یہ آپ کو مدرسے والے ہر جگہ ہار جاؤ گے. جو دنیا کے ساتھ آپ نے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی تو آپ کے بیٹے بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے، بیٹیاں بھی ہاتھوں سے نکل جائیں گے. میں نے اشارتاً آپ کو سب سمجھا دیا. اللہ کہا، بندوں کہا. روزے کا طریقہ، زکوٰۃ 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے نکالنی، یہ مدرسہ بتلا ہے. حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، یہ سب آپ کو مدرسہ بتلا. کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو. یہ نہیں کہ جمال پور میں لاڑی پر بیٹھے چائے منگوائی اور کھاٹ میں بائیں ہاتھ سے چائے پینا شروع کر دیا، بائیں ہاتھ سے پینا شروع کر دیا. یہ مسلمانی ہے کیا؟ سیدھے ہاتھ سے پینا افضل ہے. بائیں ہاتھ سے پیشاب اور استنجا کرنا ہے. اس لیے منع کیا گیا کہ افضل اور ثواب کا کام ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو. پہنچے تک ہاتھ دھو، بسم اللہ والا برکت اللہ کہہ کر کھانا کھاؤ. کھانے کے بعد کی دعا پڑھو، سونے کی دعا، دعوت کھانے کی دعا، قدم قدم پر دعائیں بتلائے، نیا پھل کھانے کی دعا، بازار میں جانے کی دعا. اوہ، قدم قدم پر آپ کو روحانیت اور نورانیت دی گئی. مگر امت دنیا کے پیچھے بھاگ کر دین نہ ہونے کی وجہ سے زندگی جینے کا مزہ ہی نہیں. اور سن لو، آخرت تو ہاتھ سے جائے گی، جنت تو ہاتھ سے جائے گی جو دین نہیں پڑھا تو. مگر سن لو، یہ دنیا میں بھی جینے کا مزہ آپ کو نہیں ملے گا. اس کو انگلش میں ٹیسٹ آف لائف کہا جاتا ہے. زندگی کا مزہ، اندر کا سکون جس کو کہتے ہیں، گجراتی میں جس کو کہتے ہیں من کی شانتی، یہ بھی آپ کو نہیں ملے جب تک دین نہیں ہوگا. ابھی آپ نے بڑودا کے ایک بہت بڑے کروڑ پتی کا قصہ پڑھا ہوگا. 500 کروڑ کا مالک تھا، 500 کروڑ کا. 25ویں مالے پر سے خود کا مارا. بیٹے کی شادی تھی، سوٹ سلوا تھا، کوٹ پینٹ اور ٹائی. اتنا بڑا لیٹر پینٹ میں سے نکلا، کہا میں بلڈر ہوں. بیٹے کی شادی کی بہت بڑی خوشی تھی، سر پر کوئی قرض نہیں تھا، مگر اس لیے موت کے حوالے کر رہا ہوں کہ کام کا لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ دماغ میں ہائپر ٹینشن کی بیماری ہو گئی. تو سوچ لیا کہ اب جینا بہتر نہیں ہے، ایسا پیسہ کوئی کام نہیں، اس سے بہتر موت مر جانا. سب مل کر جواب دو. اگر اس کے پاس دین ہوتا، بولو سب مل کر، پیسہ بولو جواب دو، دل کا سکون دے سکتا. اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگو خبردار ہو جاؤ، قرآن کہہ رہا ہے، بے شک بولنا دو سے، دلوں کا سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے. یہ گناہوں سے بچنے سے ملتا ہے. جینے کا مزہ ہی نہیں ملے گا آپ کو. جینے کا مزہ نمازوں سے ہے، تلاوت سے ہے، ذکر اللہ سے ہے، روزے سے ہے، تراویح سے ہے، اعتکاف سے ہے، شب قدر کی تلاش سے ہے، حلال روزی کھانے سے ہے، فرض واجب اور سنتوں کے اہتمام سے. تو یہ میں نے چند اشارات کر دیا آپ کو مدرسے کے بارے میں. سب مل کر انشاءاللہ کہو کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم ضرور دیں گے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. اب میں بتا دوں اللہ نے اس قرآن میں کیا سمجھانا چاہا جو مدرسوں میں پڑھایا جائے. یہ سمجھایا ہے کہ جو اللہ نے تم کو ماں کے پیٹ میں پہلی بار جان ڈال کے زندہ کیا ہے، زور سے بے شک بولو، زور سے اللہ کو سناؤ. پوری مسجد میں بے شک کے ذریعے گونجنا چاہیے، وہی اللہ قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کرے. ماشاءاللہ. قرآن میں ایک جگہ کہا گیا
کہ میرے بندو تم کہو تو میں تو آج مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں. پہلے پوائنٹ کی بات سن لو. ہم کو مرنے پر تو یقین ہے, ماں بہنیں بھی دھیان سے سنیں, مرنے پر سب کو یقین ہے کہ مرنا. کیوں؟ ہم اپنے گھروں میں جنازہ دیکھ رہے ہیں, بادشاہ کو مرتے دیکھ رہے ہیں, فقیر کو مرتے دیکھ رہے ہیں, مالدار کو, غریب کو, مرد کو, عورت کو, خوبصورت کو, کالے کو, عزت والے کو, بے عزت کو, سب کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس لیے مرنے پر یقین ہے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. مگر آج تک کسی قبرستان سے مردے کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں, اس لیے یقین کمزور ہے. بھائی میری بات جلدی سے جواب دو, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ, اب سن لو قرآن نے کیا کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو آج مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں, مگر میں کیوں نہیں کرتا ہوں. وہ بات قرآن میں کیا سمجھائی گئی کہ دیکھو آج زندہ کر کے کیا کروں میرے بندوں, تم خود جواب دو. قرآن میں تم خود جواب دو, آج ان مرحوموں کو زندہ کر کے کیا کروں. احمد آباد کے قبرستان میں جتنے مرحومین سوئے ہیں, مرد اور عورتیں, پرانی احمد آباد کی مسجدیں سب نے انہوں نے بنائی, سب ان کے پیسے. بے شک بولو نے بنائی تھی, ہم تو زندہ بھی نہیں تھے اس سے پہلے مسجد. احمد شاہ بادشاہ نے مسجد بنائی, اور بادشاہوں نے مسجدیں بنائی, اور مسجدیں مسلمان مرد اور عورتوں نے سب نے مل کر بنائی. ابھی میں دربن گیا تھا 2 سال پہلے, وہاں ایک پوری مسجد پر بورڈ لگا تھا, پوری دیوار پر, اس میں سب سے بڑا چندہ عورتوں کا تھا. پوری مسجد بنانا, زور سے بولو سب مل کر, سب سے بڑا چندہ کس کا تھا؟ عورتوں کا. کسی نے 10 تولہ دیا, کسی نے 15 تولہ دیا, جو ہے اپنے محلے کی مسجد بن گئی, کسی نے 25 تولہ دیا, کسی نے 2 تولہ دیا. سب سے زیادہ عورتوں کا حصہ. تو یہ عورتوں کو کیا اللہ اجر و ثواب نہیں دے گا قیامت کو؟ اللہ فرما رہے وہ جو مرحومین مرد عورتیں قبروں میں سوئے, انہوں نے احمد آباد کی مسجدیں بنائی ہے. آج ان مسجدوں میں نمازیں بند نہیں ہوئی, نمازیں چالو ہے, لوگ افطار کر رہے ہیں مسجدوں میں, مہمان آ کے سحری کر رہے ہیں, اعتکاف ہو رہا ہے, شب قدر کی تلاش ہو رہی ہے, دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے, علماء کے بیان ہو رہے ہیں, تعلیم کے حلقے لگ رہے ہیں. یہ سب مرحوموں کی نیکیاں ہیں جو پیچھے بھی چالو تھی, آج بھی چالو ہے, اور بے شک بولو قیامت تک چالو رہے. تو اللہ کیا قرآن میں فرما رہا ہے, آپ نہیں سمجھتے تو مجھے سمجھانا پڑے نا. اللہ فرماتے ہیں آج قبر سے زندہ کر کے ان کو ادھورا ثواب دو. بھائی بولو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کیا ان کو ادھورا ثواب دو؟ ابھی تو ان کی نیکیاں چالو ہے, بے شک بولو قیامت تک چالو رہے. لہذا ان کو زندہ کرنے کی آج کوئی ضرورت نہیں, ان کو زندہ کرنے کی ضرورت پورا مجمع زور سے بولو کون سے دن پڑے گی؟ قیامت کے دن. اسی طرح گنہگار لوگ, شراب کے اڈے چلانے والے, جوا کے اڈے چلانے والے, سینما تھیٹر کھولنے والے, وہ بھی قبروں میں, ان کو زندہ کر دیا, ادھوری سزا دیا ہے. فرمایا ان کے گناہ پورے ہوں گے قیامت کو, لہذا ان کو زندہ کرنے کی ضرورت بھی قیامت کے دن پڑے. وہ قیامت اب بہت قریب آ گئی. چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی, بڑی نشانیوں میں ہم داخل ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں جھوٹ, شراب, جوا, ناچ گان, دھوکہ بازی, لاچ رشوت, ظلم, زینہ کاری عام ہو جائے گی, گاؤں گاؤں, گلی گلی, شہر شہر, فبعدہا سنوات الزلازل, اس کے بعد زلزلے اور بھوکمپ کی برس قیامت تک شروع ہو جائے گی. آج کتنے بھوکمپ ہوئے وہ بتلا رہا ہوں. 2007 سے امت کو کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے جھٹکے شروع ہو گئے ہیں. اس وقت روزانہ 10 ہوتے تھے. پچھلے 2 سال پہلے یہاں آیا تھا, اس وقت میں نے کہا تھا روز 100 ہو رہے ہیں, ابھی روزانہ 200 ہو رہے ہیں. مولانا سکندر صاحب کو گواہ بتلا رہا ہوں. یہ اوپر کتنے بڑے حروف سے کتنا لکھا ہے, 162. دیکھ لو, ابھی 2 منٹ پہلے ایران میں ہوا 5.4 ٹائم کے ساتھ آ جاتا ہے. اس میں ایک ایپ ہے موبائل میں, اس کا نام ہے ارتھکوئک الرٹ, بھوکمپ آپ کو جگا ہے. ابھی 4 مہینے پہلے میں ترکی میں تھا, میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. آپ نے یہاں پیپر میں پڑھا, آمین کہو, اللہ ایسا حال ہمارا نہ کرے.
1.25 लाख आदमी मार डाले अल्लाह ने। मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम, खूबसूरती बहुत है, लोग ज़िनाकारियों के लिए वहाँ याशिया करने जाते हैं। ऐसा खतरनाक ज़लज़ला भूकंप आया, 1.25 लाख आदमी मर गए। उसके बाद रमजान में मोरक्को में आया, मोरक्को में 10,000 आदमी मर गए। इंग्लैंड से 2 घंटे का रास्ता। फिर अभी नेपाल में हुआ, 130 आदमी मारे गए 4-5 महीने पहले। उसके बाद चीन में हुआ, 200 आदमी मारे गए। अभी महीना 1.5 महीना हुआ, जापान में 230 आदमी मर गए। पूरी धरती ऐसे कांप रही। फरवरी में मैं बदरपुर में था, नई दिल्ली में। मैंने दिल्ली वालों से कहा, दिल्ली वालों, मैं गुजरात में रहता हूँ मगर दिल्ली की खबर रखता हूँ, ईमानदारी से बतलाओ। चारों तरफ मैदान फूटते, इतना बड़ा मजमा, अब यूट्यूब पे देख लो, बदरपुर नई दिल्ली का। मैंने कहा बतलाओ 6 महीने में कितना भूकंप आया आपके यहाँ? सब ने, पूरे मजमे ने कहा कि 7-8 मरतबा। नेपाल से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, भूटान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं। 6 महीने में 7-8 भूकंप आए, और छोटे मोटे नहीं, 6 पॉइंट के, पूरी दिल्ली खाली हो जाती, भागम भाग होती। अभी 1 महीने पहले भी आया, पूरी धरती हिल रही। अभी मैंने बतला दिया आपको, 162 हो गए, 162। रात 12 बजे रिपोर्ट आई, रोजाना 200 के करीब झटके। और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया, जब झूठ, शराब, जुआ, नाचगान, धोखाबाजी, लांच, रिश्वत, जुल्म, ज़िनाकारी आम हो जाए। मुसलमानों की शादियों में देखो, ढोल ताशे, बैंड बाजे, चाहे वो 5% है, मगर ये लोग कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं। शराब देखो आप, जुआ देखो, ज़िनाकारियाँ देखो, मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल को, अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। अभी कल है ना, कल सुबह उठेंगे, अभी वहाँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाले अभी सो गए होंगे, 4.5 घंटे हमसे आगे हो। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा वाले पीछे वो सुन रहे हो। कल 50 से ज्यादा मुल्कों के लोग सुन लेंगे, फिर वो दूसरों को पहुंचाएंगे। आज ये मोबाइल के जरिए अल्लाह का दीन पहुंचाना कितना आसान हो गया, घर घर सुन रहे लोग। उस मोबाइल को ज़िनाकारियों में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन कहोगे तो अल्लाह ज़िना के ख्याल से भी बचा। कुरान में युदाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामह व यख़लुद फ़ीही मुहाना। ज़िनाकार लोगों की सजा डबल की जाएगी यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन। व यख़लुद फ़ीही मुहाना, और उनकी सजा बहुत लंबी बेइज्जती के साथ की जाए, बहुत लंबी मुद्दत तक उनको जहन्नम की आग में रखा जाए, सिर्फ ज़िना की सजा। हदीस में आता है वला सल्ला व सामा, चाहे वो नमाज पढ़ता हो, चाहे रोजा रखता हो। नमाज रोजे का सवाब आपको बाद में मिलेगा, अगर पहले ज़िनाकारी का सजा भुगतनी पड़े। और आगे क्या फरमा, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा, हम अगर जो तौबा कर ले व आमन, ज़िना करने के बाद दोबारा तजदीद ईमान करो, कलमा पढ़ो। हदीस में आता है मुसलमान मर्द या औरत ज़िना करने के लिए सदर खोलते हैं, हदीस में उसी वक्त उनके दिल से ईमान को निकाल दिया जाता है। वआमन वअमिल अमलन सालिहा, हाँ अल्लाह फरमा रहे तौबा कर ली जवानी में, चाहे 10 बार नहीं 100 बार ज़िना किया हो, मगर जवानी में ताकत है और तौबा कर ले और कलमा पढ़ के पूरी जिंदगी दीन पर लगा दे, फिर कभी गुनाह न करे और नेक आमाल में मौत तक लगा रहे। फरमाया फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। मुसलमानों, जब बात पूरी होने तो जोर से सुभान अल्लाह बोलना। अल्लाह ताला आपका क्या दर्जा बतला रहे, ज़िना करने वाला तौबा कर ले और हमेशा नेक काम पर आ जाए, तो फरमाया कि उनकी ज़िनाकारियों को नेकियों में बदल दूंगा। तुम्हारी गुनाहों को नेकियों में बदल, ये तौबा के जरिए होगा। अल्लाह हमारी कौम को इस गुनाह से हिफाजत फरमाए। हमेशा ये दुआ मांगो कि अल्लाह दोबारा आमीन तो अल्लाह ज़िना के ख्याल से भी बचाए। अभी भी तौबा कर ले जो लोग ये गुनाह कर रहे हैं, सूदी कारोबार, जुल्म करना, झूठ बोलना, शराब पीना, शराब बेचना, इसलिए ज़लज़ले और भूकंप आ रहे हैं। रोजाना 200 भूकंप हो रहे हैं, रोजाना 200। मैं मौलाना सिकंदर साहब जो है इनको दे जाऊंगा, ये जो ऐप है ना,
یہ سائٹ آپ اس کو لے کر دیکھو اور اللہ کی طاقت کو یاد کرو. 1400 سال پہلے آپ کو بتایا گیا کہ قیامت کی نشانیوں میں پہلے دھرتی کم شروع. اور دوسری حدیث میں فرمایا جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا. ایک برس مہینے کے برابر, مہینہ ہفتے کے برابر, ہفتہ دن میں, دن گھنٹے میں, گھنٹہ منٹ میں. اور حدیث کے الفاظ تو سنو, منٹ ماچس کی چنگاری کی طرح نکل جائے. ایمانداری سے جواب دو, ہاں یا نہیں. جو بھی سچا جواب ہے وہ دینا. ایمانداری سے جواب دو, ٹائم میں برکت ہے. ابھی تو رمضان گیا تھا, ابھی رمضان گیا تھا, ابھی رمضان گیا تھا اور واپس رمضان آ گیا. اور یہ 8 دن تو ایک دن کی طرح آ جائیں گے. اور رمضان ایک ہفتے کی طرح خود کا مار کے نکل جائے. ایک ہفتے میں بغیر موسم بارشیں ہو رہی. ابھی گجرات میں کتنی جگہ بارش ہوئی قیامت کی نشانیوں میں. 15 دن پہلے کلکتہ ایئرپورٹ پر پانی بارش بغیر موسم. نومبر میں ہمارے سورت بھروچ میں بہت بارش ہوئی. نومبر مہینہ بارش کا موسم نہیں. کتنی جگہ کاٹھیاواد اور کہاں کہاں اخبار میں تو لکھا تھا 2-3 دن پہلے کہ جگہ جگہ بارشیں ہو رہی بے موسم. یہ قیامت کی نشانی ہے. 12 برس سے یہ روٹین چالو ہو گیا. لوگ ماں باپ کی نافرمانیاں کریں گے, قیامت کی نشانی. چھوٹوں پر شفقت اور پیار چھوڑ دیں گے. انسان مانو کا چھوڑ دے گا. یہ قیامت کی نشانی. اور فرمایا کہ انسان اتنا ٹینشن میں چلے گا. حدیث میں آتا ہے کہ قبرستان سے گزرے گا نا تو کہے گا کاش کہ یہ زندگی سے مرنا بہتر ہے. لوگ آج کہہ رہے ہیں کیوں؟ دین پر نہیں ہے, اوور لیونگ ٹینشن دماغوں پہ رکھتے ہیں. اوور لیونگ ٹینشن, ہائی دنیا, ہائی دنیا, ہائی دنیا. پیسہ کماؤ مگر اس سے زیادہ دین گھروں میں ہوگا نا تو جینے کا مزہ آئے گا. میں پورا مجمع سے ایک بات سچی بات بلواؤں گا, جھوٹ بات نہیں بلواؤں گا. کبھی کسی احمد آباد کے امام کو پنکھے سے لٹک کر مرتے دیکھا ہے؟ بھائی زور سے جواب دو. آپ نہیں بولتے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے یہاں امام لوگ پنکھے پہ لٹک کے مرتے ہیں کیا؟ کبھی نہیں سنو. بولو زور سے, کبھی سنا؟ ان کے پاس زندگی جینے کا مزہ ہے, اللہ کا دین ہے. صبح سے شام اللہ نبی کا نام لیتے ہیں. یہ مکتب پڑھاتے ہیں, یہ امامت کراتے ہیں. کبھی مدرسے کے استاد کو کوئی ندی میں کود کے دیکھا کہ پیسہ نہیں تھا تو کود کا مارا ندی میں آتم ہتیا کی؟ کبھی نہیں سنا. بڑے بڑے بادشاہ لوگ مرتے ہیں, ممبر آف پارلیمنٹ آتم ہتیا کرتے ہیں, پروفیسر اور لیکچررز کر رہے ہیں, فلم کے لوگ کرتے ہیں. کتنی فلمی لائن میں لڑکیوں نے اور مردوں نے آتم ہتیا کی. آپ روز پڑھتے ہیں. آپ سمجھو ہم آپ کو نصیحت کر رہے ہیں. دنیاوی تعلیم سے ہم روکنا نہیں چاہتے. ہماری ایک ہی آواز ہے, سب مل کر دوبارہ بولو, دنیاوی تعلیم کے ساتھ زور سے بولو کون سی تعلیم لینا ضروری ہے. اس کے بعد ماحول دیکھو, آپ کو زندگی جینے کا مزہ آئے گا. ٹیسٹ آف لائف یہ آپ کو دین سے ملے گا. رتن ٹاٹا کا انٹرویو پڑھا تھا ایک بار. سدیشنا چیٹرجی نے ان کا انٹرویو لیا تھا. 25 سوال کیے تھے. اس میں آخری سوال میرے آپ کے کام کا پوچھا کہ ہیو یو پیس آف لائف. رتن جی ہیو یو پیس آف لائف, آپ کے پاس دل کا سکون ہے؟ یہ آخری سوال تھا. رتن ٹاٹا نے کہا کہ بائی گاڈ آئی ہیو آل تھنگس, آئی ہیو ملین سرونٹس. میرے پاس لاکھوں کی تعداد میں کاریگر ہے, نوکر ہے, سب کچھ ہے میرے پاس. براڈ کاسٹ میڈیا پورے دنیا میں میری کمپنیوں میرے نام پہ براڈ کاسٹ کرتا ہے. مگر اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں, ٹائمس آف انڈیا میں یہ رپورٹ آئے گی, بائی گاڈ آئی ہیو نو پیس آف لائف. خدا کی قسم آئی ہیو نو پیس آف ہارٹ. خدا کی قسم میرے پاس نہیں ہے تو من کی شانتی اور دل کا سکون نہیں. اس وقت مجھے قرآن پاک کی وہی آیت جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ آیت یاد آئی, اے لوگو دلوں کا سکون بے شک بولو اللہ کی یاد سے, دولت سے نہیں. وضو کرو. آپ وضو کرنے سے پہلے آپ کی حالت کیا تھی اور وضو کرنے کے بعد کیسا سکون ملتا. ہاں یہ اللہ کے دین سے ملے, یہ مدرسوں سے ملے گا. مدرسے مت چھوڑو, دنیا میں بھی برباد ہو جاؤ گے. قیامت قریب آئے گی, اتنی خطرناک سزا دے گا کہ کوئی دوسرا خدا نہیں کوئی چھڑانے کے لیے آئے. ایک ہی اللہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے. ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو کال کرتے ہیں اور اپنے جیلیوں کو چھڑاتے ہیں. ہوتا ہے کیونکہ دوسرا بادشاہ موجود ہے. قرآن میں کہا گیا ہے دوسرا کوئی تمہارا خدا نہیں ہے جو تمہیں قیامت کے دن چھڑانے کے لیے آئے. سب مل کر بولو اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہی, تنے تنہا, پوری کائنات کے مالک.
سمجھو بات کو. اب ہمارے سامنے رمضان آ رہا ہے، ہمیں رمضان میں نمازیں، روزے، تراویح، اعتکاف، شب قدر کی تلاش، پوری زکوٰۃ نکالنا، للہ خرچ کرنا، مرحوموں کے نام سے رمضان میں پیسے نکالنا. 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے زکوٰۃ واجب ہے. اور پھر آپ نفل جتنا بھی خدا کی راہ میں دو، افطار کراؤ، سحری کراؤ، مدرسے مضبوط کرو. مدرسے چندے والے آئیں گے ان سے بھاگو مت. مدرسہ ابھی میں نے کہا اسلام کا پاور ہاؤس ہے، بے شک بولو زور سے، پاور ہاؤس ہے کہ نہیں؟ سب کو دین پہنچاتا مدرسہ. ان کو بلا کے ان کے پاس تصدیق ہو، ہاں احمد آباد کی فلاں مولانا کی ہے، فلاں مدرسے کی ہے، یا دارالعلوم دیوبند کی ہے، سہارنپور کی ہے، لکھنؤ کی ہے، جمعیت علماء ہند کی ہے، کسی ایک کی بھی ہو تو دے دو. بسم اللہ بولو. جن کے پاس تصدیق نہیں، جھوٹے ان کو مت. ہم بھی آپ کے ساتھ متفق ہیں، جھوٹے لوگ بھی آتے ہیں، تصدیق نہ ہو. لاؤ کسی اچھے عالم دین کی جو گجرات کا ہے یا دلی کا ہے، دیوبند کا، لاؤ تصدیق لاؤ تو آپ کو دے. پھر تو دل کھول کر آپ کی قبر میں نور پیدا ہوگا قرآن پڑھنے سے. بچے حافظ قرآن ملیں گے، اللہ آپ کو بہت اجر و ثواب دے گا. مدرسے مضبوط ہوں گے تو امام اچھے ملیں گے، مدرسوں کو استاد اچھے ملیں گے، دارالعلوم کو محدثین اور مفسرین اور مفتی ملیں گے، دعوت و تبلیغ میں علماء ملیں گے، خانقاہوں میں بزرگان دین ملیں گے. انشاءاللہ وہ لوگ مدرسوں کو مضبوط کریں گے نہیں؟ بہت بڑا کام لے کر چل رہے ہیں. وہ اپنے لیے نہیں کر رہے، امت کی اولادوں کے لیے. مجھے پوچھو، آپ مجھے پوچھو، بہار، بنگال، کرناٹکا، اڑیسہ، دلی، کہاں میں جا کر آیا. مجھے پوچھو مدھیہ پردیش کتنے غریب علاقوں سے بچے آتے ہیں. حافظ قرآن ہوتے، کسی 100 روپیہ ان کو کوئی ہدیہ دینے والا نہیں غریب علاقوں. میں نے سب حافظ ہونے والے بچوں کو سب کو 500 روپے تقسیم کر کے آیا. آپ کی خبروں میں نور پھیلے گا. میری اور آپ کی خبر پر کوئی آئے گا بھی نہیں. یہ تو بے وفا دنیا ہے. ابھی آج کی جو آخری زمانے کے مسلمان ہیں نا، خبر پر آنے کی بات چھوڑو، میرے اور آپ کے مرنے کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ کب مر جائے کہ دنیا سے سکون ہو جائے. اس لیے پہلے آپ کو یہ نہیں پوچھے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، کیا پوچھتے ہیں خبر کہ شوگر پریشر ہے. یہ اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ کا جھٹکا لے لے قبرستان چلا جائے. پہلے جیسے بڈھے لوگ نہیں ہیں جو بیچارے بہت مخلص تھے. حسد بہت پھیل گیا ہے. یہ لوگ میرے آپ کے مرنے کی راہ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آمین کو ہمیں سچا مسلمان بنا، لوگوں کے بارے میں ہمیں اچھی سوچ نصیب فرما، نیگیٹو تھنکنگ سے ہماری اللہ حفاظت فرما. تو رمضان میں ہمیں نمازیں، روزے، اور رمضان میں جو اللہ کو یاد نہیں کیا، نماز سے، روزے سے، تراویح سے، یہ 3 چیزوں سے، تو حدیث میں آیا ہے میں اس کو کسی حالت میں دوسرے کسی مہینے میں معاف نہیں کروں. زکوٰۃ نہیں نکالی، حدیث میں آیا میں اس کو میرے پاس اس کو معاف کرنے کے لیے دوسرا کوئی مہینہ ہے. مرد ہو یا عورت، نماز پڑھو، روزہ رکھو، تراویح دو، زکوٰۃ پوری نکالو. آپ کے سر پر قرض ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں. شب قدر کی تلاش کرو، اور ابھی 8 دن باقی ہے. لوگوں کو سمجھاؤ جو نماز روزے نہیں کرتے. میں تو ہمارے علماء کو بھی کہتا ہوں، علماء کو بھی، کہ گھر میں پانی گھس جاتا ہے پانی کے سیلاب کا، پھر پار باندھتے ہیں کہ چلو آپ کے دیوار باندھو گے، گھر میں پانی گھسا. رمضان آیا اور اب تقریر کر رہے ہیں. رمضان پر کیا فائدہ ہوگا؟ جو جاہل لوگ ہیں نماز روزہ تراویح نہیں کرتے، پہلے سے 2 مہینے پہلے سے تعلیم شروع کرو، تقریریں کرو. رجب اور شعبان سے رمضان کے فضائل مسائل بتلاؤ تو امت جاگے گی. ابھی بھی 8 دن ہم سب مل کر کوشش کریں گے. بے شمار لوگ روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے بن گئے. اللہ ہماری قبر میں آخرت میں نور پیدا کر دے. انشاءاللہ بولنے بھائی کرو گے. ایک سنت کے پابند ہو جاؤ. دانتوں کی صفائی، روزانہ غسل کرنا، کپڑے صاف ستھرے رکھنا، مردوں کو خوشبو لگانا، عورتیں خوشبو نہ لگائیں. عورتوں کے لیے حرام ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ. جو آج کل دکانوں پہ جا کے عورتیں پرفیوم لا کے چھانٹتی ہے، یہ بہت بڑا گناہ. رمضان المبارک میں ایک سنت کے پابند رہو. افطار کی دعا، سحری کی دعا، افطار سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہے. رمضان میں مغرب سے پہلے چولہے اور آپ کے گیس کے چولہے بند کرو، 10 منٹ دعائیں مانگو.
ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں، آپ جو مانگو گے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ آپ کو ضرور نصیب کرے۔ کیا صبح سے شام مزدوری کرنے والا آدمی اپنے مالک کے سامنے شام کو جائے گا تو مزدوری دے دے گا تو اس کے دل کو کتنی راحت پہنچے گی؟ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول رمضان میں مغرب سے پہلے دعا کیوں قبول ہوتی؟ کہا مزدور کو جب مزدوری مل جائے تو اس کے لیے کیا وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس کا مالک کے پاس وہ پیسے مانگے گا، وہ دے دے گا کہ نہیں دے دے گا؟ کہا دے دے گا۔ تو کہا جب روزے دار اپنا بھوکا پیاسا رہا اللہ کے خاطر، اب وہ رمضان میں افطار سے پہلے اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا کہ میرے خاطر بھوکا رہا، میرے خاطر یہ پیاسا رہا، اس نے میرا حکم مانا، کھانا پینا چھوڑا میرے۔ رمضان میں عالموں کے پاس زیادہ بیٹھو، احمد آباد میں کہاں کہاں بیانات ہو رہے ہیں، وہاں گاڑی لے کر پہنچو، جتنا دین ہوگا نا اتنا جینے میں مزہ آئے گا۔ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، سب کو کہتا ہوں آج ہماری زندگیوں میں سکون اس لیے نہیں کہ ہمارے گھروں میں دینی تعلیم کے حلقے لگاؤ، روزانہ فضائل اعمال کی 5 منٹ بھی تعلیم کرو، زندگی میں سکون ملے گا۔ مسجد وار جماعتوں میں بیٹھو، علماء کو بار بار بلا کر دین سیکھو۔ 15 تاریخ سے گھر سے نکلا ہوں، ذرا زور سے بولو سب مل کر، کتنے تاریخ سے؟ کل 4 کو گھر پہنچا ہوں۔ 4 کو لوگ کہتے ہیں تھکتے نہیں، تو میں کہتا ہوں یہ بھی اللہ کے دین ہی کی برکت ہے۔ سمجھو میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا، رمضان کو ہاتھ سے جانے نہ دو، رو گے، پچھتاؤ گے، قیامت سروں پر آ گئی، بڑی 4 نشانیاں پوری ہو گئی، دھواں نکل گیا۔ قرآن میں ہے 25ویں پارے میں کہ 10 بڑی نشانی آئے گی، اس میں دھواں 2010 میں آئس لینڈ میں نکل گیا، یورپ، امریکہ اور فرانس کو پورا گھیر لیا تھا، دنیا بھر کے ایئرپورٹ بند کر دیے تھے۔ ایک ایئر کمپنی کو روزانہ $200 ملین کا نقصان تھا، اتنا بڑا دھواں نکلا۔ آج تک اتہاس میں اتنا بڑا دھواں نہیں نکلا جو 2010 میں نکلا، قیامت کی پہلی بڑی نشانی، اور 3 بڑے زلزلے اور بھوکمپ بھی ہو گئے۔ ابھی دجال نکلنے کی تیاری ہے، دجال پر علماء کی 10 کتابیں مارکیٹ میں چھپ کر آ گئی، اور قیامت کی نشانیوں پر پچھلے 10 سال میں 200 کتابیں چھپ کر آئی۔ گوگل سرچ کرو، 200 کتابیں پچھلے 10 سال میں عالموں کی قیامت کی نشانیوں پر چھپ کر آئی۔ سب مل کر زور سے بولو تاکہ سبق یاد رہے، قیامت کی نشانیوں پر کتنی کتابیں چھپ کر آئی؟ 200۔ ابھی پچھلے 10 سال، آج تک کیوں نہیں آئی؟ ابھی کیوں آئی؟ دجال کے نکلنے کی جگہ کب نکلے گا، اس کا خروج کہاں، ظہور کہاں، عربی میں، اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، سب پر کتابیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے بندو جاگو، قیامت بہت قریب آ گئی۔ یہ دنیا میری اور آپ کی نہیں ہے، زور سے بے شک بولو اللہ کی ہے۔ ہم کو رہنے کے لیے دیا، ہم کرایہ دار ہیں، بڑے بڑے عزت والے جن کا نام تھا دنیا میں چلے گئے۔ میں 2001 میں یوسف خان دلیپ کمار یہاں میرا پروگرام تھا، شاید آپ لوگوں نے کبھی سنا ہوگا۔ 2001 میں یوسف خان دلیپ کمار گیا، سب بڑے بڑے فلمی سٹاروں کو انہوں نے جمع کیا، اس میں ان کی بیوی بھی تھی شاعرہ بانو، اور ان کی ساس شاعرہ کی ماں نسیم بانو، جس کے بارے میں نے جب اس کو دیکھا تو وہ بوڑھی ہو گئی، ایک بال سفید ہو گیا نسیم بانو کا 2001۔ اب تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہمارے مسلمان بھائی بہن تھے، وہ آمین کہہ دو، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ نسیم بانو کون تھی معلوم ہے؟ جب ان کا انتقال ہوا دنیا بھر کے اخباروں میں لکھا تھا، دنیا بھر کے، کہ جس کو جوانی کے زمانے میں خوبصورتی میں لقب ملا تھا حسن کی پری، سب مل کر زور سے بولو کیا لقب ملا تھا؟ خوبصورتی کی پری۔ پھر وہ بوڑھی ہو گئی، قبر میں بھی چلے گئی، فلم میں کام کر گئی، پھر آخری زمانے میں توبہ بھی کر گئی تھی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ مگر مجھے سب مل کر جواب دو، وہ دنیا، وہ فلم، وہ عزت، وہ شہرت، وہ خوبصورتی، بولو بھائی دنیا میں رہی؟ بھائی بولو دنیا میں رہی؟ میں نے جب اس کو بڑھاپے میں دیکھا نا، یوسف خان دلیپ کمار کیا، اس کے گال ہے نا، گال نیچے لٹک کے، یہ انسان ہے دنیا میں، جنت میں نہیں۔ جنت میں موت بھی نہیں، جنت میں بڑھاپا بھی نہیں، جنت میں پیشاب ٹوائلٹ بھی نہیں، جنت میں نیند بھی نہیں آئی۔
ہمارے آج کل کے نوجوان ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی نیند رکھی، تھک جاتے تو نیند، ورنہ سوئے نہیں، کھاٹ پہ ہی بیٹھے رہے جمال کو. جنت میں نیند نہیں آئے، جنت مزے کرنے کی جگہ. جنت میں 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی اور بیچ میں مشک کی خوشبو کا گھاڑا ہوگا. جمال پور میں کسی کا مکان بنتا ہو، سیمنٹ کنکریٹ سون کے دیکھو، مکروہ تحریمی جیسی بو آئے گی اندر سے. جنت کی سواریاں کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہو. ایک سواری جب وہ اڑے گی نا، ایک حدیث میں آنکھ کے پلک جھپکنے میں، یعنی سیکنڈ سے کم ٹائم میں لاکھوں مائل جوان آدمی کی نگاہ جتنی دور تیزی سے آخر کنارے پر پہنچے گی، اتنا اس کا پہلا قدم اس کنارے پر ہوگا. اگر پھر بھی موت کا ڈر نہیں ہو. اتنی تیز رفتار سواریاں. جب اللہ کی فنا ہونے والی دنیا اتنی بڑی ہے، بے شک بولو اللہ کی جنت کتنی بڑی ہے. وعدہ بالکل سچا. جنت میں بیماریاں نہیں، جنت میں لڑائی جھگڑے نہیں، جنت فلفل پوائنٹ. میں بھی کشمیر جاتا ہوں، احمدآباد والے بھی گھومنے پھرنے بہت جاتے ہیں. جماعت لے کر جاؤ، جماعت لے گھومو پھرو، نہیں منع نہیں کر رہا، مگر جاؤ نا تو صرف عیاشیاں کرنے مت جاؤ، اللہ کو یاد کرو. میں کشمیر جاتا ہوں، ہر سال جاتا ہوں. میں جب ضلع پہنچ جاتا ہوں، ادھر شری نگر جاتا ہوں، بارہمولہ کی سائڈ، اللہ سے کہتا ہوں، زبان سے زور سے بولتا ہوں. میرے ساتھی لوگ بھی سنتے ہیں، یا اللہ آپ نے کشمیر کو اتنا خوبصورت بنایا ہے تو ہمارے لیے آپ نے جو جنت بنائی وہ کتنی خوبصورت ہے. وہ ہمیشہ کی دنیا، 7 آسمان کے اوپر جنت بنائی اور 7 زمین کے نیچے جہنم کی آگ بنائی. آمین کہہ دو، اللہ جہنم کی آگ سے بھی بچائے. سمجھ جاؤ قیامت بہت قریب ہے. جنت میں ہمیشہ مزہ کرنا، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے والا اور حساب مانگے گا. جیسے احمدآباد کی نگر پالیکا پانی کا حساب مانگتی، مکان کا ٹیکس، گاڑی والے گاڑی کا ٹیکس، ہر چیز، گیس والے گیس کی لائن کا ٹیکس، لائٹ والے لائٹ کا بل مانگتے ہیں. ہر ایک کو حساب مانگنے کا حق ہے. اللہ قرآن میں فرما رہے میں نے تو تم کو پیدا کیا ہے، مجھے بھی زندگی کا حساب مانگنے کا حق ہے. اس لیے قیامت کا دن رکھا ہے. بس بات ختم ہو گئی، اس لیے وہ قیامت بہت قریب ہے. اس لیے یاد رکھو، جنت کی تیاری کرو. اللہ اس ملاقات کو جنت میں ملاقات کا ذریعہ بنا دے. اس چھوٹی سی مسجد میں زور سے آمین کہو. اللہ اس مدرسے کی نسبت پر جو ہم بیٹھے ہیں، عورتیں پردے میں بیٹھی، آپ یہاں مسجد میں بیٹھے، اللہ اس دینی ملاقات کو جنت میں ملاقات کا ذریعہ بنا. بہت قریب ہے جنت. قیامت قریب ہے تو جنت بھی بہت قریب ہے. اور دیکھو، حکم مانو یا نہ مانو، ہر حال میں قبر میں جانا ہے. بے شک بولو جانا ہے انشاءاللہ. حکم مانو یا حکم توڑو، ہر حال میں قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر حساب دینا. حکم مان کے جاؤ، اس میں فائدہ ہے. عقل مندی کا اظہار کرو، پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی جینے کا مزہ ملے گا دین پر آنے سے، اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کی جنت ملے گی. اللہ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرما، اور اس مدرسے کو جو یہ قاضی کے ڈھابے کا اور اس مسجد کا جو مدرسہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آپ کے بچوں کا پروگرام سن کر بڑا دل خوش ہوا. اللہ ان استادوں کو اور ٹرسٹیوں کو اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائے. یہ بہت پہلی بار یہ مدرسے کا جلسہ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ مولانا سکندر صاحب چاہے کسی دوسرے کو بلائیں، اگر اب پروگرام باہر کر کے پورا بہت بڑا مجمع جمع کر کے اس مدرسے کو، مدرسے کی فضیلت کو امت کے سامنے پیش کریں. اللہ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماں بہنیں بھی ایک بار اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر زور سے انشاءاللہ کہیں، اور آپ بھی کہ دنیا کے ہر حلال کام کے ساتھ کہو زور سے انشاءاللہ آخرت کی فکر کریں گے. اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا ہم بہت گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ،
گناہوں سے بچاتے ہوئے، تیرے دین کا کام کراتے ہوئے، اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما۔ اے اللہ دین کے جتنے شعبے ہیں اس کو زندہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، امت کو عالموں کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، دعوت و تبلیغ کے کام میں اے اللہ مردوں کو عورتوں کو سب کو اس کام میں لگنے کی توفیق عطا فرما، خانقاہوں کے بزرگوں کے پاس جوانی کے زمانے سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش فرما، اس مدرسے اس کی ضروریات کے آپ ہی کفیل ہیں، اے اللہ غیب سے اس کے اسباب آسان فرما، جو لوگ اس پر خرچے کر رہے ہیں ان کو دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، جو لوگ جلسے میں آئے یا گھروں پر سن رہے ہیں سب کو بہترین بدلہ عطا فرما، جو مائیں بہنیں آئی پردے میں بیٹھ کر سن رہے ہیں اے اللہ ان کو بھی بہترین بدلہ عطا فرما، ہر ایک کی دنیا آخرت کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ مولا قیامت بہت قریب ہے، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے بارے میں دوسروں تک خبریں پہنچانے کی امت کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ دنیا جانے والی ہے، آپ نے گھنٹی بجا دی ہے، امت سو رہی ہے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کی جانکاری کون سا برس مہینہ تاریخ آپ کو خبر ہے، مگر ہماری موت تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، موت سے پہلے پہلے پوری تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بھروچ کے پاس رویدرا گاؤں میں سراج بھائی پٹیل جو 12 تاریخ کو میرے ساتھ کلکتہ سفر میں آئے تھے، آج صبح میں ان کا کل رات ان کا انتقال ہو گیا۔ اے اللہ دنیا سے چلے گئے، تیرے بڑے نیک بندے تھے، مجھے نہیں خبر تھی کہ 20 دن کے بعد آپ کے پاس چلے آئیں گے۔ اے اللہ بہت جوانی میں دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی ساری نیکیوں کو قبول فرما، اس کلکتہ کے سفر کو ان کی بخشش کا ذریعہ بنا، علماء کی خدمت بہت کرتے تھے، انہیں بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گھر والوں کو سب کو بہترین صبر عطا فرما، ہمارے سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں نماز، روزے، تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، دعائیں، تراویح، اعتکاف، شب قدر کی طلب، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کی امت کو توفیق عطا فرما۔ رمضان میں لڑائی جھگڑوں سے حفاظت فرما، دور دور تک لوگوں کو روزے کے بارے میں، تراویح کے بارے میں، نماز، زکوٰۃ کے بارے میں لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما، ربنا آپ کے پاک ناموں کے طفیل قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔